بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کالا یرکان کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ایک خشک سرد مرض ہے۔ پچھلے مضمون میں بتا چکا ہوں کہ پیلا یرکان جگر کی تیزی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے پیلے یرکان کے مرض میں ضعف جگر نہیں بلکہ تیزی جگر ہوتی ہے۔ کالا یرکان ضعف جگر میں ہوتا ہے۔ اس مرض میں جگر کمزور، اس کی رفتار سست، جو کام اس کے ذمہ ہے یعنی صفرا اور حرارت پیدا کرنا، وہ کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے کالے یرکان والے مریض کی تشخیص پر ضعف جگر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ کالے یرکان کا مریض ٹھنڈی غذائیں، ٹھنڈے مشروب، کھٹی چیزیں یا دہی لسی کے شوقین ہوتے ہیں۔ دہی، لسی یا بوتلیں وغیرہ سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ چونکہ دہی، لسی، بوتلیں یا اس قسم کے کھٹے پھل، مالٹے، انار، انگور، چکوترے وغیرہ کھانا یا ان کا جوس کثرت سے استعمال کرنا خون ٹھنڈا اور گاڑھا بننے کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ کھٹی چیزیں خشک سرد ہوتی ہے، اس لیے جگر کی حرارت کو کم کر دیتی ہیں، جسم اور خون میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، اور صداع کی وجہ سے، کھٹی چیزوں کی وجہ سے خون گرمی سے ہٹ کر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس بات سے ضرور واقف ہوں گے کہ جب بھی کسی چیز جیسے مشروب، دودھ وغیرہ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ گاڑھا یعنی کثیف ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے والے کا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گاڑھے پن کی وجہ سے خون جسم کی ایسی نسوں یا عضلات میں رکنا شروع ہو جاتا ہے جہاں خون کے گزرنے کے راستے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ پتلا اور گرم خون ہر جگہ سے روانی سے گزر جاتا ہے، مگر گاڑھا اور کثیف خون جسم میں جگہ جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ خون کے ٹھہرنے کی وجہ صرف گاڑھا پن ہی نہیں ہے بلکہ خون کا اپنے معیار سے ٹھنڈا ہو جانا بھی خون کے مختلف جگہوں پر رک جانے یا جم جانے کا باعث بنتا ہے۔ جگر چونکہ ٹھنڈی غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے صحیح طریقے سے اپنا کام سر انجام نہیں دے رہا ہوتا، اور وہ جو حرارت پیدا کرتا ہے جس سے خون اور جسم گرم رہتا ہے، خون گرم ہونے کی وجہ سے جسم کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈی غذاؤں کے کثرت استعمال سے جگر، جسم اور خون میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، اور خون میں غلظت کی وجہ سے خون کی روانی کم ہو کر خون بعض تنگ جگہوں پر رک جاتا ہے، خاص کر جلد کے نیچے، کیونکہ جلد جسم کا سب سے اوپر والا حصہ ہے، اس لیے یہاں تک جسم کی حرارت بہت کم اور بمشکل پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جلد میں خون کی روانی انتہائی سست ہوتی ہے اور جگہ جگہ خون کے ذرات رک جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے مریض کی جلد کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے خون زیادہ گاڑھا اور کثیف ہوتا ہے، جلدی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ مثلاً جہاں خون زیادہ رک جائے وہاں داد چنبل کی شکل ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جلد کے نیچے خون جم جانے کی وجہ سے جلدی مسام بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خارش شروع ہو جاتی ہے۔
ان بیماریوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر مریض ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں نہیں چھوڑتا تو جسم کی ٹھنڈک اور تیزابیت اور گاڑھا پن اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ جگر ایسے حالات میں اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جگر کو حرارت پیدا کرنے کے لیے جن غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو نہیں مل رہی ہوتی، بلکہ اس کے برعکس مریض ٹھنڈی اور کھٹی غذاؤں کا شوقین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جگر کی قوت جواب دے جاتی ہے اور وہ سرد ہو جاتا ہے۔ جگر کا سرد ہونا ہی کالا یرقان کہلاتا ہے۔ جب تک خون سرد ہوتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں گاڑھے پن کی وجہ سے سیاہی مائل پیدا کرتا ہے اور مختلف جلدی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب یہ ٹھنڈک جگر تک پہنچتی ہے تو جگر کے اندر بھی خون کی روانی کم ہو جاتی ہے اور جگر سرد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کالے یرقان کی علامات اور وجوہات۔ پیلا یرقان جسم میں گرمی بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کالا یرقان جسم میں ٹھنڈک بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پھر ایک ہی دوائی سے دونوں یرقان کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ صحیح تشخیص کرنے کے بعد ٹھیک اور پرفیکٹ علاج کریں۔ کالے یرقان میں ایسی ادویات دینی چاہیے جو مولد صفرا اور مولد حرارت ہوں، جبکہ پیلا یرقان میں مخرج صفرا ادویات دیں تاکہ فالتو صفرا خارج ہو کر پیلا یرقان ختم ہو جائے۔